تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کے غلام اور اس کے محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت و قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازلوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں بڑی حسین تبدیلی نظر آتی ہے۔ جو بندہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اس مہینے کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تاک راتوں میں دیر رات تک جاگتا ہے، شب قدر کا اہتمام کرتا ہے۔ جسے سال بھر قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس مہینے کے اندر ایک قرآن، دو قرآن ختم کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ مسلم معاشرے کے حساب سے بڑا اہم مہینہ ہے، بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ کسی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی مسلم معاشرے کے، کسی بھی سماج کے اندر اگر رمضان کے مہینہ میں کچھ نیکی کا اثر نظر آئے، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، کچھ روزے کا اہتمام کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آئے، تو سمجھ جائیے کہ اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایمان زندہ ہے، ایمان باقی ہے۔ اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی سماج، کسی معاشرے کے اندر رمضان کا مہینہ بھی فسق و فجور میں گزر جائے، قرآن کریم رمضان کے مہینے میں بھی گرد و غبار کھاتا رہے، تو سمجھ جائیے کہ اس سماج سے، اس معاشرے سے ایمان نکل چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اس مہینے کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر نیکی کا، اللہ کے ڈر کا ایک تصور ہمیں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔
لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھا کرتا تھا، سمجھ کے پڑھا کرتا تھا، اسے پورے 11 مہینہ قرآن کریم دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جو انسان اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسے تہجد کی نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ذکر و اذکار کی بہت ساری دعائیں یاد نہیں تھی، لیکن رمضان کے مہینہ آتے ذکر و اذکار کرتے ہوئے لوگ بھی مسجد میں نظر آتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن قبل ہمارے 2-3 دوست احباب سے یہاں پر بات ہو رہی تھی، آپ کے اسی مسجد کے اندر ہم نے دیوال گھڑی کی طرف جھانکا اور آپس میں بات کیا، بھائی کہ جب نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے، 1 گھنٹہ 5 منٹ بھی کبھی کبھی لگ جاتا ہے۔ جو انسان 11 مہینے مسجد سے دور رہتا ہے، مسجد میں کبھی نظر نہیں آتا، وہ انسان بھی امام صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے 1 گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اپنی قیمتی مال اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کی شکل میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی بہت ساری جگہوں پر اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کئی قرآن ختم کر لیتی ہے، مگر رمضان کے مہینہ ختم ہوتے ہی لوگ مسجد میں نظر نہیں آتے، لوگ بالکل عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمزور پڑ جاتا ہے، لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ 1-2% فجر کے وقت میں 1 آدمی 2 آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مہینے کے لیے پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے کہ میرے بندو 1 مہینہ عبادت کرو، اس کے بعد 11 مہینہ تم مسجد سے، اللہ کی عبادت سے، نیک اعمال سے دور رہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیت نازل کیا؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ نے سنا، سماعت فرمایا؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے زندگی کے آخری سانس تک۔ عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، عبادت تو ہمیں 12 مہینہ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں وقت پر متعین ہے، جیسے فرض نماز ہو اور دیگر قسم کے اعمال ہو، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، عبادت تو ہمیں 12 مہینے کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی تو عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندو میں نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی، یہ آسمان تمہارے لیے بنایا، یہ سورج یہ چاند تمہارے فائدے کے لیے بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ سوال پیدا ہوا، اے اللہ تو نے ساری دنیا کی نعمتوں کو ہمارے لیے بنایا، تو پھر ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہمیں کس لیے بنایا؟ جواب دیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ تم 1 مہینہ عبادت کرو اس کے بعد تم مسجد سے دور بھاگ جاؤ۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں تو قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتا تھا، غور و فکر سے پڑھا کرتا تھا، 1 قرآن 2 قرآن ختم کر دیتا تھا، لیکن پورے سال اسے کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ قرآن کو کھول کر بھی دیکھے، قرآن کی 1 سورت بھی پڑھ لے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں رات بھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرتا تھا، فریاد کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا تھا، اپنے گناہوں کی درگزر کی معافی مانگتا تھا۔ شب قدر میں یہ دعا ہم سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کیونکہ تم معافی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ انسان رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد مسجد میں نظر نہیں آتا۔ ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے معلوم ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ نے 14 پارے کے اندر فرمایا، ایک بوڑھی عورت کا مثال دے کر کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سوت تیار کرتی ہے، چرخے پر سوت تیار کرتی ہے، سوت بناتی ہے، دھاگا بناتی ہے۔ پہلے کا دور تھا ہمارے علاقے کے اندر، چرخے کے اندر ہماری مائیں بہنیں سوت بنایا کرتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی۔ وہ بوڑھیا سوت بناتی ہے، دھاگا تیار کرتی ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جفا کشی کے ساتھ وہ دھاگا تیار کرتی ہے، سوت بناتی ہے، اور جب سوت بن جاتی ہے، دھاگا تیار ہو جاتا ہے تو کینچی اٹھاتی ہے اور اس سوت کو کاٹ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہماری حالت اسی بڑھیا کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہم 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد ہم کینچی اٹھاتے ہیں اور اپنے سارے اعمال کو کاٹ دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک بوڑھی عورت کی مثال دے کر سمجھایا۔ کہاں ہیں ہم؟ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام بشر الحافی، بڑے غور سے سنیے گا، 2 صدی کے بہت بڑے متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو صرف 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ کتنا بدتر، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو صرف اللہ رب العالمین کو 1 مہینہ پہچانتا ہے اور باقی کے 11 مہینہ بھول جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے عمل سے یہ پروف کرنا چاہتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ پروردگار عالم صرف 1 مہینہ کے لیے ہمارا رب ہے اور 11 مہینہ ہم شیطان کے غلام ہیں، ہم شیطان کے پجاری ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ امام بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنا بدتر، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو صرف 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور 11 مہینہ وہ عبادتوں سے دور رہتا ہے۔ یعنی اپنے عمل سے یہ پروف کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پروردگار عالم رب العالمین صرف 1 مہینہ ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا مالک ہے، اور باقی 11 مہینہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، ہم شیطان کے غلام۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی بھائی کو اس پیلر سے باندھ دیا گیا ہو، اس
اس کھمبے سے باندھ دیا گیا ہو، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس بھائی کے اوپر، اس شخص کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، وہ آنکھوں کی اشارے سے نماز پڑھے۔ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، ایمان والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر باندھ دیا گیا ہو کھمبے سے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، وضو نہیں بنا سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے، نماز قائم کرے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دریافت کرے گا، پوچھے گا میرے بندے تو قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ ایک مہینہ عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں سنا تھا تو ایک مہینہ عبادت کرنا پر 11 مہینہ میری عبادت سے دور رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یوم لا یخزنی یوم یبعثون، یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں یوم لا یخزنی یوم تبعثون، لا یخزنی یوم یبعثون، مجھے اس دن ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ ہم اس دن ذلیل و رسوا ہو جائیں گے کہ ہم ایک مہینہ عبادت کرتے تھے، باقی 11 مہینہ ہم اللہ کو بھول جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک وقت آیا کہ آپ کے عصر کی نماز ٹائم سے نکل گئے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، ٹائم نکل گیا عصر کی نماز، زندگی میں ایک بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت ہے، اور یہ نماز چھوٹی ہے تو دین کی کام کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، مشرکین سے، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، جس کے کارن نماز چھوٹی ہے۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کی بہت عظیم جنگ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خاص کر کے عصر کی نماز، من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کا اولاد تباہ و برباد ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی، اس کا مال، اس کا اولاد تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہے، مل اللہ بیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، مل اللہ قبورہم نارا، ان لوگوں کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی۔ اور لوگوں، ہم میں سے کتنے شخص ایسے ہیں جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، باقی 11 مہینے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، مل اللہ قبورہم نارا، اس کے گھر کو، اس کے قبر کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ میرے بھائیوں، 30ویں پارے کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، کپڑے کو لے کر ہوتا ہے، جسم کو لے کر ہوتا ہے، باڈی کو لے کر ہوتا ہے، کاروبار کو لے کر ہوتا ہے، دکان کو لے کر ہوتا ہے، مکان کو لے کر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مقابلہ کرنا ہو، کمپٹیشن کرنا ہو تو جنت کے لیے کرو، فرمایا جنت کے لیے کرو۔ اسی لیے بڑے غور کیجیے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزی روٹی کی بات آئی وہاں کہا کہ روزی روٹی کے لیے چلو،
जन्नत की बात आई, वहां कहा रोजी रोटी के लिए दौड़ो, और जहां तौहीद की बात आई वहां कहा कि रोजी रोटी के लिए, जहां अल्लाह की तौहीद की बात आई वहां कहा कि सबसे तेज भागो, फफिर्रु इलल्लाह, फसऔ इला जिक्रिल्लाह, फफिर्रु इलल्लाह, फमशू फी मनाकिबिहा। रोजी रोटी के लिए चलो, फमशू फी मनाकिबिहा, रोजी रोटी के लिए चलो, फसऔ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह की जिक्र की तरफ दौड़ो, फफिर्रु इलल्लाह, और अल्लाह की तौहीद की तरफ भागो। तीन जुमले, रोजी रोटी के लिए चलो, दौड़ो और तेज भागो। पता है, मालूम है, पता यह चल रहा है कि इंसान की स्पिरिट उसके टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर टारगेट आपका दुनिया है तो स्पीड ज्यादा तेज ना हो, और अगर टारगेट जन्नत है तो स्पीड तेज हो, और अगर टारगेट अल्लाह को राजी करना हो, तौहीद की बात हो, तो स्पीड सबसे तेज हो। अल्लाह ने फरमाया रोजी रोटी के लिए चलो, जन्नत के लिए दौड़ो, और अल्लाह की तौहीद की बात आई कि तेज भागो। पता चला कि इंसान की स्पिरिट उसके टारगेट के हिसाब से होना चाहिए, उसके एम के हिसाब से होना चाहिए, उसका लक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए। कुरान करीम के 30वें पारे में एक छोटी सी सूरत है, हम और आप उस सूरत को पढ़ते हैं, अक्सर भाइयों को याद है, कभी हमने उसके माना और मतलब पर गौर किया। वो सूरत का नाम है अल-आदियात, वल-आदियात ज़बान, फल-मूरियात क़दहन, फल-मुग़ीरात सुबहा, फ़अतरन बिही नक़अन, फ़वसतन बिही जमआ, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं, हाँफते हैं, और जब वो दौड़ते हैं तो उनके टापों से चिंगारियां निकलती है, वो दुश्मनों के फौज पर सुबह सुबह हमला कर देते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा नाशुक्र है। बात कुछ समझ में नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर कह रहा है कि घोड़ा ऐसा जानवर है, घोड़ा वैसा जानवर है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दुश्मनों के फौज पर हमला कर रहा है, और आगे कह रहा है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्र है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में नहीं आई? घोड़ा का जिक्र करते हुए, तस्करा करते हुए अल्लाह ताला इंसानों को क्यों कह रहा है कि इंसान बहुत बड़ा नाशुक्र है? कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत गहरा है। घोड़े और इंसान के बीच में ताल्लुक है, ताल्लुकात बहुत गहरा ताल्लुकात है। पहली बात कि घोड़ा बहुत ताकतवर जानवर होता है, और इतना वफादार होता है कि मालिक के इशारे से सामने जो खतरा होने वाला है उसको भांप लेता है। जब छोटे थे, बंगाल पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो पाकुड़ के उस पार से लेकर धुलियान तक घोड़े गाड़ी में जाया करते थे। जब घोड़े गाड़ी पे बैठते थे और अगर सामने गड्ढा होता था या बाइक या ट्रक आ जाती थी, तो जो मालिक होता था घोड़े का लगाम पकड़ने वाला, वो खींचता था तो घोड़ा समझ जाता था कि आगे खतरा है, अपनी साइड लेना है। कितना वफादार जानवर है। आप मालिक हैं, कुछ देर के लिए तसव्वुर कीजिए, आप घोड़े को क्या खिलाएंगे? बिरयानी, पुलाव, गोश्त, चावल क्या खिलाएंगे? घास फूस, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा भर, ज्यादा से ज्यादा चना खिलाएंगे, घास खिलाएंगे, यही सब खिलाएंगे। इससे ज्यादा तो कुछ खिलाएंगे नहीं। डब्बे में जो झौवा होता है, जो नाद होता है, उसमें काट करके बना करके थोड़ा सा घास खिलाएंगे, थोड़ा सा चना खिलाएंगे। अल्लाह ताला घोड़े के जरिए मैसेज दे रहा है, मेरे बंदो सीखो, ये घोड़ा जानवर है जो थोड़े से चने के बदले में, थोड़े से घास के बदले में अपने मालिक का इतना वफादार है कि जान देने के लिए तैयार है। और तू कितना बड़ा नाशुक्र है कि तेरे मालिक ने सारी कायनात तेरे लिए बनाया, तेरे फायदे के लिए बनाया। ये जो तू सांस ले रहा है, इस सांस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म है, अगर सांस अंदर गई और बाहर नहीं आई तो कब का तू मर जाएगा। ये जो तेरा दिल धड़क रहा है, इसके धड़कने भी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के बगैर हुक्म के तेरा दिल नहीं धड़कता है। और तू कितना बड़ा नाशुक्र है कि सारी कायनात की चीजें तेरे फायदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, और तू अपने मालिक के सामने सजदा भी नहीं करता है, अल्लाह की इबादत भी नहीं करता है, अल्लाह की इबादत से दूर भागता। घोड़े को मिसाल देकर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समझाया, घोड़े के जरिए से इंसान को समझाया जा रहा है। मेरे भाइयों, सूरह ताहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी बात बताकर बात खत्म करूंगा। जहां पर नमाज का हुक्म दिया है, वहां पर एक बड़ी अजीब बात बताई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह ताहा की आयत है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, लोगों तुम नमाज
کے لیے اپنے گھر والوں کو حکم کرو، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی اس کے اوپر جمے رہو۔ آگے فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم سے رزق نہیں طلب کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ارے ہم تو تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تذکرہ نماز کا چل رہا تھا، ذکر نماز کا ہو رہا تھا، اللہ نے روزی روٹی کا ذکر کیوں کیا؟ بڑی باریک سی بات بتا رہا ہوں، نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا، نماز کا ذکر ہوتا، نماز کی فضائل کے بارے میں بیان ہوتا آگے، لیکن اللہ نے روزی روٹی کا سوال کیوں کیا؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو، تم روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے نماز چھوڑ دو گے تو سنو میرے بندو، تم نماز کی قائم کرو، تم نماز پڑھتے رہا کرو، روزی روٹی تو ہم تمہیں دینے والے ہیں، تمہاری روزی روٹی میں کمی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا دنیا میں دکاندار، دکان چلانے والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ لوگوں کی طرح کاروبار کرنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہے؟ کیا ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے؟ جس بھائی کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو، ان سے آپ پوچھئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سعودی عرب کے اندر ایسی ایسی جگہ ہے جہاں دکان بھی کھلی ہوئی رہتی ہے، لوگ اللہ کی عبادت کے لیے بھاگ رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں، کیا اس کی دکان بند ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی روزی روٹی نہیں آتی؟ اللہ نے کہا کہ تم نماز کی قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، روزی روٹی دینے کا یہ میرے ذمہ ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، کیا تمہارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی زیادہ کام ہے؟ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی تھی، اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی تھی، ارے وہ چکی بھی پیسا کرتی تھی، مٹکے میں پانی بھی لاتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس سے بھی آگے بڑھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم نے عرب میں سنا ہے فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، جس کی بیوی آسیہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، جب وہ ایمان لاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے پروردگار عالم، پڑھیے 28واں پارہ اٹھا کر، پروردگار عالم مجھے جنت میں تیرے نزدیک محل بنانا، جنت میں جو میرے لیے گھر بنائے گا اللہ تو اپنے نزدیک بنانا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ دیکھیے بادشاہ ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے، اور بیوی ایک عورت ہے آسیہ اور ایمان لاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوٹے سے بچے تھے اس کو لیا، بہت سارے بچوں کو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب آسیہ کے ہاتھ وہ بچہ لگتا ہے اپنے شوہر سے کہتا ہے، فرعون سے کہتی ہے اس بچے کو مارو مت، اسے قتل مت کرو، اسے ہم اپنے بیٹا بنا کر پرورش کریں گے۔ فرعون جھک جاتا ہے، فرعون مان جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا، نقطہ یہ نکلا کہ ایک عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کی نیک عورت ہے۔ ایک عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری تھی میرے بھائیوں، میں نے اپنی ضرورت کے تحت حالات کے حساب سے بیان کرنے کی کوشش کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں۔ آئیے مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم نے جو بھی رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، چاہے وہ چھوٹی بڑی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نماز ہو، تراویح ہو، پروردگار عالم تو ان ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہم 14-15 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ روزے کی حالت میں بھی ہم سے خطائیں ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، مولا ہماری ان غلطیوں کو تو درگزر فرما اور ہمارے روزاؤں کو، نمازوں کو تو قبول فرما۔ مولا کریم جو بھائی بیمار ہے اسے شفا کلیہ کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم اگر کہیں کسی جگہ مسلمان بھائی پریشانی حالت میں ہے مولا تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا کریم ہمارے پریوار میں سے، ہمارے رشتہ دار میں سے، آپ کے رشتہ دار میں سے نہ جانے کتنے بھائی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے ہو گئے، مولا کریم وہ قبر میں کس
حال میں ہے ہمیں پتہ نہیں. اللہ تو سب سے بہتر جاننے والا ہے. مولا ان کے قبروں میں تو روشنی عطا فرما, ان کی قبروں کو تو کشادہ عطا فرما, انہیں جنتی لباس عطا فرما. مولا جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر فرما. مولا کریم ہمیں ایک بنا نیک بنا, اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. پروردگار عالم ہم سب بھائی